نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تمہیں اس کے متعلق اندیشہ ہو تو تم اس کو دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ اس کے ڈوبنے کا اندیشہ کرنا اور نہ اس پر غمگین ہونا۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلا شبہ ہم اس بچے کو تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں اور ہم اس کو پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا تاکہ انجام کار وہ بچہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون، حامان اور ان دونوں کا لشکر وہ چوکنے والے تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لا تقتلوہ، تم اس بچے کو قتل نہ کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے گا۔ او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ وہم لا یشعرون، اور وہ انجام کو نہ جانتے تھے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی جو صورتحال بیان کی گئی تھی کہ فرعون مسلسل ان کی قوت اور ان کا زور گھٹا رہا تھا، اور اس نے پورے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان کی نرینہ اولاد کا قتل عام شروع کیا ہوا تھا، اور ان کی بچیوں سے اپنے محلات اور گھر کے کام کاج لیتے تھے۔ بنی اسرائیل اسی ذلت کے اندر اور مظلومیت میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ اسی دوران، اسی پرآشوب زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب بچے کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ کو فکر لاحق ہو گئی کہ میں اپنے بچے کی حفاظت کیسے کروں، کیونکہ فرعون کے جاسوس اور اس کی CID کے لوگ، جن میں مرد اور عورتیں دونوں شامل تھی، وہ گھروں میں بنی اسرائیل کی آبادیوں میں چکر لگاتے رہتے تھے، اور جہاں پتہ چلتا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو فوراً اس بچے کو ذبح کر ڈالتے، قتل کر دیتے تھے۔ اب یہ تو ماں کے لیے بڑے صدمے کی اور بڑی پریشانی کی بات تھی کہ میرے جگر کا ٹکڑا جو ہے اس کو میری آنکھوں کے سامنے ہی مار دیا جائے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئیں کہ اب تک تو معاملہ پوشیدہ رہا، اب بچے کی پیدائش ہو گئی، اب جس گھر میں بچہ ہو تو وہاں بچے کے رونے کی آواز بھی آتی ہے، اور پڑوس والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، دائیں بائیں کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں بچہ ہے، اور پڑوس میں حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بغض کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے بھی فرعون کے لوگوں کو اطلاع دے دی تو بچے کی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی فکر اور غم میں تھی کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تم جب تک بچے کی حفاظت کر سکتی ہو اس کو اپنے پاس رکھو، اس کو اپنے سے جدا نہ کرو، اور اس کو دودھ پلاتی رہو۔ قرآن کریم نے اس کے لیے وحی کا لفظ استعمال کیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ وحی کا لفظ عام طور پر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنا کوئی پیغام فرشتے کے ذریعے یا فرشتے کے بغیر نبی تک پہنچاتے ہیں تو اس کو وحی کہا جاتا ہے۔
لیکن عربی لغت میں وحی کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اشارے سے کوئی بات کرنا یا خفیہ پیغام یا دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ اور اس مفہوم میں یہ لفظ قرآن کریم میں یہاں بھی استعمال ہوا ہے اور دیگر مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ پارہ نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے جہاں شہد کی مکھیوں کا ذکر کیا ہے وہاں فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کہ تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، تو وہاں معنی یہی ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی ان اتخذی من الجبال بیوتا کہ تم پہاڑوں کو اپنا مسکن بناؤ۔ تو اسی طرح یہاں وحی کا یہی لغوی معنی جو عربی لغت میں ہے وہ مراد ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، جس کو عام زبان میں الہام ہونا یعنی اللہ کی طرف سے کسی بات کا دل میں ڈالا جانا یہ مراد ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی ان ارضعیہ کہ تم بچے کو دودھ پلاتی رہو، فی الحال اس کو اپنے سے جدا نہ کرو۔ لیکن جب تمہیں یہ اندیشہ ہو اور قرائن سے محسوس ہو کہ اب بچے کو چھپانا اور اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے، تو پھر تم اس کو اپنے سے جدا کرنا۔ لیکن اس کا طریقہ کار بھی بتلا دیا، وہ جدا ایسے کرنا ہے کہ ایک صندوق لے کر بچے کو اس میں ڈال دینا اور اس صندوق کو اچھی طرح بند کر دینا، اس کی درزیں وغیرہ اچھی طرح بند کر دینا کہ کہیں پانی اس میں نہ چلا جائے تارکول وغیرہ کے ذریعے یا کسی بھی چیز کے ذریعے، اور اس کو اللہ کا نام لے کر دریائے نیل کے اندر چھوڑ دینا۔ اور ساتھ ساتھ 4 وعدے کیے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جب تمہیں اس بچے کے متعلق اندیشہ ہو کہ اب اس کی حفاظت مشکل ہے اور اس کا راز فاش ہو جائے گا، تو تم اس کو دریائے نیل کے اندر ڈال دینا۔ پھر 4 وعدے آگے کیے۔ نمبر 1 فرمایا وَلَا تَخَافِي کہ تم یہ مت اندیشہ کرنا کہ یہ بچہ ڈوب جائے گا، یہ بچہ ڈوبے گا نہیں، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچے گا نہ یہ بچہ ڈوبے گا۔ تو اس لیے اس حوالے سے اس بچے کی جان اور زندگی کے حوالے سے مطمئن رہنا۔ نمبر 2 وَلَا تَحْزَنِي اور تم یہ بھی غم نہ کرنا کہ بچہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے، نہ جانے کہاں پہنچے گا، کس حالت میں رہے گا، کن لوگوں کے ہتھے چڑھے گا، کون اس کو اٹھائیں گے۔ فرمایا وَلَا تَحْزَنِي بچے کے جدا ہونے کا غم بھی مت کرنا۔ تیسرا آگے خوشخبری دی، فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ہم یہ بچہ تمہیں واپس لوٹائیں گے۔ اور واپس کیسے آئے گا؟ حفاظت کے ساتھ آئے گا بچہ تمہارے پاس، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ وقتی طور پر دوری ہے، کچھ ہی عرصے کے لیے یا کچھ دن کے لیے، اور اس کے بعد یہی بچہ جو ہے حفاظت کے ساتھ تمہارے ہی پاس پہنچے گا۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور چوتھی خوشخبری دی کہ وقت آنے پر ہم اس بچے کو پیغمبر بھی بنائیں گے۔ یعنی پیغمبر بنانے کے ضمن میں یہ خوشخبری بھی آ گئی کہ یہ بچہ بڑا بھی ہوگا، جوان بھی ہوگا، اور جوان ہو کر اللہ رب العزت اسے نبوت جیسا عظیم منصب عطا فرمائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب نبوت جیسا عظیم منصب ملے گا تو پھر قوم کو سدھارنے کی ذمہ داری بھی ملے گی۔ تو گویا کہ یہ بتلا دیا کہ یہ بچہ زندہ رہے گا اور اپنی طبعی عمر پوری کرے گا، یہ اس بچے کو کسی قسم کی زندگی کا اور جان کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب تک وہ بچے کو چھپا سکتی تھیں انہوں نے چھپایا اور بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ اب بچے کو چھپانا مشکل ہے اور فرعون کے لوگوں تک جو ہے وہ خبر پہنچ جائے گی، تو انہوں نے ایک صندوق تیار کیا لکڑی کا اور اس میں بچے کو لٹا دیا اور اس کو بند کر دیا اور تارکول وغیرہ سے اس کی درزیں بھی بند کر دی اور اس کو دریائے نیل کے اندر چھوڑ دیا۔ دریائے نیل کی ایک شاخ جو ہے اس سے نکلتی ہوئی ایک نہر فرعون کے محل کے اندر داخل ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت کی قدرت کے جب ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس صندوق کو جس میں وہ تھے دریائے نیل میں چھوڑا، تو یہ دریائے نیل کی اس شاخ میں اس نہر میں داخل ہو گیا کہ جو فرعون کے محل کے اندر جایا کرتی تھی۔ اب جب فرعون کے محل کے اندر یہ اس شاخ کے ذریعے یہ صندوق داخل ہوا تو فرعون کے جو لوگ وہاں موجود تھے، چوکیدار تھے، یا اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے محل کی نوکرانیاں اور بانیاں جو ہیں وہ نہر کے کنارے موجود تھی، انہوں نے
ایک صندوق دیکھا کہ تیرتا ہوا آ رہا ہے، تو وہ سب لوگ یہ سمجھے کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی قیمتی خزانہ ہو، تو انہوں نے اس صندوق کو نکال لیا۔ اور اسی طرح بند صندوق جو ہے وہ فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اب فرعون کے دربار میں پیش ہونے کے بعد جب اس صندوق کو کھولا تو وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں کوئی خزانہ ہوگا، تو دیکھا کہ اس کے اندر تو بچہ ہے، اور بچے کچھ اس ادا سے لیٹا ہوا تھا کہ وہ سب کے دل کو بھا گیا۔ اور اصل میں تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر محبوبیت ڈال دی گئی۔ خود قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع میں ہے، فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اپنی جانب سے تمہارے اوپر محبت ڈال دی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی دیکھتا تو فوراً اس کا دل جو ہے وہ ان کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ بعض بچوں کے اندر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایسی عجیب معصومیت ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ آدمی اس بچے کو دیکھتا رہے اور اس بچے کے ساتھ کھیلے، تو اللہ نے ایسی معصومیت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی کہ جو بھی دیکھتا تو اس کا دل جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کھینچتا چلا جاتا تھا۔ اب یہاں دربار میں فرعون کی بیوی آسیہ موجود تھیں۔ یہ آسیہ بعد میں ایمان لائی، اور ایمان لانے کی پاداش میں فرعون نے ان پر ظلم بھی کیے اور بالآخر شہید ہو گئیں۔ یہ امت کی بہترین خواتین میں سے ہے۔ بعض تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ بہرحال اپنے زمانے کی بڑی بہترین خاتون تھی، اور ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ آسیہ بنت مزاحم ان کا مکمل نام تھا۔ تو یہ وہیں فرعون کے پاس بیٹھی تھی۔ جب ان کی نظر پڑی تو ان کے دل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ایسے رچ بس گئی چند لمحوں میں کہ یہ بے قرار ہو گئی، اور فرعون سے کہنے لگی کہ تم اس بچے کو مت مارنا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ فرعون کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ بچہ ہماری قوم کا تو نہیں ہو سکتا، یہ بچہ ضرور کسی اسرائیلی کا ہوگا، اور اس نے بچے کو بچانے کے لیے صندوق میں ڈال دیا ہوگا، لہذا اس کا ارادہ قتل کا بن رہا تھا کہ میں اس بچے کو قتل کرتا ہوں۔ لیکن حضرت آسیہ کہنے لگی کہ اس بچے کو تم قتل نہ کرو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال بیوی نے سفارش کی، آسیہ نے سفارش کی کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے ہمیں اس سے کوئی نفع پہنچے، یہ چلو کم از کم ہم اس کو بیٹا بنا لیں، چونکہ اولاد نہیں تھی ان کی۔ بہرحال بیوی کے اصرار پر فرعون جو ہے وہ اس سے باز آ گیا، اور وہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسیہ کے حوالے کر دیے گئے کہ تم اس بچے کو رکھو، اس کو پالو پوسو، اور اس کو تعلیم دو، اور اس کو محل کے ضوابط کے مطابق جو ہے وہ اس کو شہزادہ بناؤ۔ قرآن کریم نے اسی چیز کو ذکر کیا، فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا تو فرعون کے لوگوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا، اور اٹھایا لیکون لہم، تاکہ انجام کار وہ بچہ ان کا دشمن بنے اور غم کا باعث بنے، کیونکہ اسی بچے کے لیے تو وہ بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کر رہے تھے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ نے کیسے ان کو اندھا کیا، اور وہ بچہ انہی کے ہاتھوں میں پہنچایا جو اس کو مارنے والے تھے، اور انہی کے ہاتھوں نہ صرف بچے کی حفاظت کروائی بلکہ بچے کی پرورش بھی کروائی۔ ان فرعون، فرمایا فرعون اور اس کا وزیر حامان اور ان کا لشکر جو اس بچے کے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کر رہے تھے، وہ اس بچے کے بارے میں چوک گئے کہ اپنے ہی محل کے اندر اس بچے کی پرورش کرنے لگے، اور پرورش بھی عام آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک شہزادے کی حیثیت سے۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا، انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، تم اس بچے کو نہ مارو۔ یہ بات اس لیے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اتنی محبت ڈال دی تھی کہ جو دیکھتا بے قرار ہو جاتا اور آپ کی چاہت کرنے لگتا۔ عسیٰ ان ینفعنا،
امید ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے گا۔ حضرت آسیہ نے اس بچے سے خیر کی توقع رکھی تو اللہ نے اس بچے کو حضرت آسیہ کے حق میں خیر والا بنایا۔ چنانچہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت آسیہ نے یہ جو کہا تھا کہ یہ میری اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور امید ہے کہ یہ بچہ نفع پہنچائے گا، اسی جملے کی برکت سے اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور پھر ایمان پر استقامت بھی نصیب فرمائی کہ فرعون کے سارے مظالم کا انہوں نے مقابلہ بڑی بے جگری سے کیا اور بالآخر اسی میں شہید ہو گئی، لیکن فرعون کے کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خیر کی توقع رکھی، خیر کی امید رکھی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حق میں خیر کا ذریعہ بنایا۔ او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنائیں۔ دونوں باتیں ہوئیں کہ بیٹا بھی بنایا حضرت آسیہ نے اور نفع بھی ان کو پہنچا، وہم لا یشعرون۔ لیکن فرمایا کہ فرعون اپنے اس انجام سے واقف نہیں تھا کہ جس بچے کو بیٹا بنا کر میں نے اپنے گھر میں رکھا ہے اور شہزادہ بنا کر جس کو میں پال رہا ہوں، یہی بچہ میرے غرور اور تکبر کو توڑے گا، یہی بچہ میرے ظلم کا خاتمہ کرے گا اور اسی بچے کے ہاتھوں سے یہ سلطنت جو ہے یہ ختم ہوگی۔ فرمایا وہ اس انجام کو نہیں جانتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رب ہوں، اور صرف رب نہیں، ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر جس بچے کو پال رہا ہے اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، یہ اللہ نے اسے اندھا کر کے دکھایا ہے۔ حالانکہ خدا کی ذات تو وہ ہوتی ہے جو ہر چیز کو جانتی ہے، ہر چیز کو دیکھتی ہے، ہر چیز کو سنتی ہے، لیکن فرعون جو سب لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، وہ اپنے گھر کے بارے میں اتنا لا علم ہو گیا، اتنا اندھا ہو گیا کہ جس بچے کی وجہ سے وہ بنی اسرائیل کا قتل عام کر رہا تھا، اللہ نے وہ بچہ اسی کے گھر بھیجا اور اسی کے ہاتھوں پلوایا۔ تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ جو ہے وہ اپنے نبی کو اس کے دشمن کے ہاتھوں بھی پرورش کروا سکتے ہیں، اور اللہ چاہیں تو جس بچے کے لیے قتل عام کیا گیا اسی بچے کو فرعون کے دربار میں بھیج کر اسی کے گھر میں پرورش کروا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، لوگ غور کریں، لیکن جن کی آنکھوں پر تکبر اور غرور کی پٹی بندھی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے نہ وہ تدبر کرتے ہیں نہ وہ غور کرتے ہیں، اور انجام کار جو ہیں وہ ناکام اور نامراد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بصیرت والا دل عطا فرمائے اور ہم سب کو تدبر اور غور کرنے والی آنکھیں اور دل و دماغ نصیب فرمائے۔